وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی۔ وہ وحی کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے۔ تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا۔ اب کہہ دیا تھا اقذفیہ فی التابوت، کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ فلیلقہ الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا۔ یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو، اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے۔ لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے۔ اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یا اللہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ فل ان دی گیپس، باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا۔ بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں۔ اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور اس ساتھ ہی اس کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس نے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق۔ وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ تو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون، لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی ولک، یہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اسے قتل نہ کرو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا۔ وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائیں، اور پھر تمہاری پرورش ہو، تُصْنِعَ، تمہیں بنایا جائے، مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ۔ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے۔ تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو۔ اس تمشی اختوں کا، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے۔ اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائیں کہ جن کا یہ دودھ پی سکے، تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائے، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے۔ تو وہ بہن جو اب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، کیا میں تمہیں بتاؤں، ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف، کہ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو۔